اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنے بھی عقائد ہیں ان کی تفصیلات میں مختلف عقائد آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ جس عقیدے پر زور دینا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اچھی طرح یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالی موجود ہے بغیر کسی مکان کے، اور اللہ کے لیے جہات ستہ میں سے 6 اطراف میں سے 6 ڈائریکشنز جو ہیں ان میں سے کسی ایک ڈائریکشن کو متعین نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی آدمی اللہ کے لیے جہت کو ثابت کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، تو یہ کہنے میں وہ آدمی بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کی اس کہنے سے ارادہ کیا ہے۔ اگر اس انسان کا ارادہ عام لوگوں کی طرح صرف تعظیم کا ہے، احترام کا ہے کہ اوپر کی سمت سب سے اچھی سمت گنی جاتی ہے اور اپ ڈائریکشن سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، اس انسان پر عام عوام کے مطابق حکم لگایا جائے گا۔ لیکن اگر اللہ نے اسے علم دیا ہے اور تعلیم اس کے پاس ہے، مسائل سے واقفیت ہے، اس کے باوجود وہ ایسی چیز کو کہتا ہے تو اس شخص کے لیے بہت بڑے گناہ کا یہ ارتکاب ہے۔ بہت بڑے علامہ اور اپنے زمانے کے شیخ زین الدین جو ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں، اپنی کتاب البحر الرائق جو کنز الدقائق کی شرح ہے اس میں ایک جگہ بحث کی ہے کہ مرتد ہونے میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور انسان کن چیزوں سے ارتداد میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ بھی نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے یہ کہا کہ فَإِن قَالَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ کہ اللہ تعالی آسمان میں ہے، فَإِن قَصَدَ حِكَایَہ اگر اس نے اس سے ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ حکایت بیان کرے، یعنی جو لوگ جیسے کہ کہتے ہیں ما جاء فی ظاہر الاخباری، اور جیسے کہ کتاب و سنت کے ظاہر میں سمجھ میں آتا ہے، ظاہری آیتوں کو پڑھیں اور احادیث کو اور آیات کو پڑھیں تو ظاہری طور پر جو کچھ سمجھ میں آتا ہے تو یہ انسان کافر نہیں ہوا۔ وَإِنْ أَرَادَ الْمَكَانَ اور اگر اس نے اللہ کو ایک جگہ پر محدود جانا اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جگہ کو ثابت کیا کہ خدا اس جگہ پر قید ہے، اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے یا اس جگہ پر وہ مقید ہے، تو یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ وَإِلَّمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ اگرچہ یہ انسان اس کی نیت نہ کرے تو بھی عند اکثر فقہا کے نزدیک وہ کافر ہوگا۔ وَهُوَ الْأَصَحُّ اور صحیح ترین قول یہ ہے، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى اور اس پر فتویٰ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تکفیر کی جائے گی ہر اس آدمی کی بوصفہ تعالی بالفوق او بالتحت جو اللہ تعالی کے لیے سمت کو ثابت کرے گا کہ اللہ اوپر ہے یا نیچے ہے، یا اس نے ایک سمت ثابت کر دی نا، تو جب وہ سمت کو ثابت کرتا ہے، جہت کو ثابت کرتا ہے، ڈائریکشن کو ثابت کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالی کے لیے ایک جسم کے ہونے کا حکم لگا رہا ہے، یا وہ تأثر دے رہا ہے کہ اللہ کا جسم ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں مقید ہے۔ معاذ اللہ، یہ ایسی چیز ہے جس چیز سے انسان کو خاص طور پر بچنا چاہیے اور خود بھی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس عقیدے کی تعلیم دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن اس ساری کائنات میں کوئی ڈائریکشن، کوئی جگہ اس کے لیے متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی جگہ کے موجود ہے، اور آسان سی بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب یہ زمانہ اور جگہ، ٹائم اور سپیس نہیں پیدا کیے گئے تھے، زمان و مکان نہیں تھے، تو بھی تو اللہ تھا۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت دے کہ اللہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اور اللہ نہ جسم ہے اور نہ وہ جسمانی ہے، اور نہ اللہ کسی جگہ میں بند ہے، اور نہ اللہ کو زمانے نے گھیر رکھا ہے۔ اس کی بارگاہ میں ٹائم اور سپیس
مکان اور زمان اور جہت اور سمت اور ڈائریکشن کچھ گنجائش نہیں اس کی، یہ سب چیزیں اس نے پیدا کی ہیں۔ اور سبحان اللہ، خالق کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنی مخلوق میں قید ہو جائے اور اس میں گر جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، میں اسی عقیدے پہ قائم ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اسی پہ موت دے اور اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اپنے حضور میں خیر کے ساتھ حاضری فرمائے، اور اس کے ہاں تو خیر ہی خیر ہے۔ وہ کسی کے ساتھ متحد نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز اس کے ساتھ متحد ہوتی ہے، نہ کوئی چیز اللہ میں حلول کرتی ہے اور نہ کسی چیز میں اللہ حلول کرتا ہے۔ اللہ کا عرش پر ہونا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات کوئی جسم ہے اس کا اور وہ اور عرش آپس میں ملے ہوئے ہیں، کہ عرش اللہ کے ساتھ متحد ہے، جڑ گیا ہے، اور اللہ عرش کے ساتھ متحد ہے، جڑ گیا ہے، یا خداوند کریم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عرش میں حلول کر لیا ہے، جیسے کہ رنگ کسی کپڑے میں حلول کر جاتا ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک اللہ تعالی کی صفت قدرت، صفت رحمت، صفت علم، یہ سب چیزیں انسانوں میں حلول کر گئی تھیں۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پہل اللہ کی ایک صفت کا حلول جانا، اور پھر آخر پہ پہنچ کے یہی ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ خدا ہو گئے، یعنی خدا ان میں حلول کر آیا۔ اور ہندوؤں کے نزدیک اللہ تعالیٰ انسانوں میں، حیوانات میں، درختوں میں حلول کرتا ہے، اور سامری جو تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا گمراہ، اس کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس نے بچڑا بنا لیا تو اس کے بعد کہنے لگا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا پروردگار اور یہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی خدا ہے۔ تو پھر بھئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر کیا کرتے رہے؟ اس نے کہا فنسیس، وہ بھول گئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھول لگ گئی۔ سامری کا یہ عقیدہ تھا، اس لیے اللہ نے اسے سزا دی۔ اور یہ حلولی فرقہ جتنا ہے یہ معاذ اللہ اللہ کے لیے جسم کو جائز قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالی کے لیے کسی بھی چیز میں حلول کرنا یہ جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ گمراہی ہے۔ اور تصوف اور سلوک اور احسان جہاں بھی اس میں بگاڑ کی کیفیات پیدا ہوئی اور کچھ مسلمان صوفی جو گمراہ ہو گئے تو ان گمراہوں نے بھی معاذ اللہ یہ عقیدہ دیا حلول کا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور بندہ ایک ہو گئے اور خدا اپنے بندوں میں آ گیا۔ معاذ اللہ یہ کفر کا عقیدہ تھا، اور جن سے یہ بات ثابت ہے ان پر بعد میں آنے والے علماء نے کفر کے فتوے لگائے، اور اگر یہ بات ثابت نہیں ہے تو بعد والوں کو غلط فہمی ہوئی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، کاسانی اور بعض اور لوگ جو ہیں ابن عربی تلمسانی اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، اور خود ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو کفر وغیرہ کے فتوے لگائے ہیں یا گمراہی کے، اس میں بنیاد یہی ہے کہ انہیں شیخ کی ایسی عبارات پیش کی گئیں یا ان کے سامنے آئیں کہ انہوں نے کہا یہ تو حلولی ہیں سارے، اور یہ تو خدا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کیا، کسی کے سامنے بھی ایسی عبارت آئے گی تو مفتی اس کے کافر ہونے کا ہی فتویٰ دے گا اور اس جملے کو کفر کا جملہ کہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ نے یہ نہیں کہا اور ان کی عبارتوں کو تحریف کر کے شیخ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی لیے بہت بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ استوى علی العرش، عرش پر قائم ہونا اللہ کا، یہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اس پر باب باندھا ہے کہ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالی کا عرش پانی پر تھا۔ اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ کے یہ قول نقل کیا ہے کہ استوى الی السماء، کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آسمان کی طرف وہ متوجہ ہوا، یعنی آسمان کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ استوى، اس کا مطلب ہے کہ اعلی علی العرش، عرش پر بلند ہوا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کی تصریحات کی ہیں اور اس کی تشریح کی ہے،
اور وہ صاف کہتے ہیں کہ ان العرش لم یزل مع اللہ تعالی وهو مذهب باطل. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی عرش کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، عرش اللہ کے ساتھ ہے، یہ مذہب، یہ مسلک گمراہی کا ہے، باطل ہے. وَقَذَا مَنْ زَعَمَ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ أَنَّ الْعَرْشَ هُوَ الْخَالِقُ الصَّانِعُ. اور اسی طرح فلسفیوں میں سے وہ گروہ جو اس طرف گیا ہے کہ عرش ہی باقی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور عرش ہی صانع ہے، بنانے والا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو عقیدہ ہے نا، یہ سب کا سب عقیدہ گمراہی کا ہے. وَرُبَّمَا تَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ، اور بعض اور لوگوں نے بھی اس بات کو پکڑا ہے، یعنی اس عقیدے پر قائم رہے ہیں. یہ عقیدہ ان کا ہو گیا تھا اور یہ سب کا سب گمراہی کا عقیدہ ہے، باطل عقیدہ. اور پھر صاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر غالب ہونا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی مختلف توجیحات انہوں نے بیان کی ہیں. اور جسمیہ کا مذہب نقل کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم کے قائل ہیں، اور مجسمہ جو فرقہ تھا پورے کا پورا معاذ اللہ اسلام کے ابتدا میں، آغاز میں اور ابتدائی دور میں، یہ سب کے سب جتنے بھی اللہ کے لیے جسم کے ماننے والے تھے، یہ کیوں گمراہ اور کافر قرار دیے گئے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں معنی الاستقرار، ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے اور وہ عرش پر بیٹھ گیا. ایک ہے لفظ بیٹھنا، کہ اللہ بیٹھا، اس کی بھی چلیے کوئی تعبیل اور توجیہ کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا، اس کی بھی کوئی تعبیل ہے. یہ کہنا کہ اللہ کا جسم ہے، اس کی کیا تعبیل کوئی کرے؟ یہ تو کفر کی بات ہے کہ اعلی شانہ کے لیے معاذ اللہ کوئی جسم ہے. اس لیے یہ جو فرمایا ہے جسمیہ کا عقیدہ، اس کی وجہ یہ تھی ان کی گمراہی کی کہ انہوں نے متشابہات پر غور نہیں کیا. اور قرآن کریم کے وہ آیات جو محکم ہے اور متشابہ، یہ بحث پہلے گزر چکی، اگر وہ بحث سمجھ میں نہیں آئی اور وہ بحث نہیں سنی تو اس بیان کو سمجھنا بہت دشوار ہوگا. چاہیے سننے والے کو کہ پہلے اس بحث کو سنیں کہ جہاں پر آیات کی دو طرح کی تقسیم کی گئی تھی کہ متشابہ آیات کیا ہیں اور محکم آیات کیا ہیں. ہمارے اساتذہ کہتے تھے جنہوں نے سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کہ حضرت یہ بات فرماتے تھے کہ متشابہات کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اور بالکل آپ پیچھے چلے جائیں تابعین اور تبع تابعین کے دور میں، تو وہ تو متشابہات کے ترجمے کو بھی منع کرتے تھے. وہ کہتے تھے بس جیسے الفاظ آ گئے ہیں ویسے رہنے دو، فارسی میں اس کا ترجمہ بھی نہ کرو. کتاب الاسماء والصفات میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے. لیکن متأخرین نے، ہمارے جو اساتذہ تھے، وہ اس بات کی اجازت دیتے تھے، کہتے تھے کہ جب کسی آدمی کو استواء علی العرش بار بار کہتے رہو گے تو اس کی تو سمجھ میں آئے گا نہیں، وہ تو عربی جانتا نہیں، لا محالہ اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا. اور ترجمہ جو بھی کرے گا پھر اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر کی جائے گی. لیکن کسی آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کا کوئی جسم ہے اور وہ عرش پر بیٹھا ہے تو معاذ اللہ یہ کفر ہے. اس لیے استواء علی العرش کا جو عقیدہ ہے اور استواء علی العرش کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض اہل سنت والجماعت نے اس کا ترجمہ کیا کہ ارتفع، بلند ہوا، وبعضهم معناه اعلی، اور بعض نے اس کا ترجمہ وہی کیا کہ بلند ہوا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ الاستواء التمام، استواء کا مطلب ہے تمام ہونا، والفراغ اور فارغ ہونا، من فعل الشیء کسی کام کے کرنے سے. بہت اچھی تعبیر یہ کی ہے، اور حتیٰ کہ یہ تعبیر خود امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. علم کلام کی کتابوں میں کئی جگہ آیا ہے کہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعبیر کیا اس سے کہ استواء علی العرش سے کیا مراد ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ تمام اور فراغت کسی کام سے. ومنہ قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کے زور پر پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ اور برابر ہو گئے. برابر کا مطلب یہ کہ جوانی میں جو طاقت ہوتی ہے پوری طرح انہیں حاصل ہو گئی. فَعَلَىٰ هَذَا،
تو اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے فمانا استواء علی العرش، تو استواء علی العرش کے معنی یہ بنیں گے کہ اتم الخلق کا، جب اللہ تعالی نے تخلیق کو پورا کر دیا، آسمان بنا دیے، ان میں طاقتیں رکھ دیں، زمین بنا دی، زمین میں اس کی طاقتیں رکھ دیں، جب ان دونوں سے فارغ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کی طرف توجہ فرمائی اور استواء علی العرش یعنی عرش کو پورا بنا دیا۔ وخص لفظ العرش، اور لفظ العرش اور لفظ عرش کو جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے لکونہ اعظم الاشیاء، اس لیے کہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جو اس کائنات میں بنائی گئی۔ واما قول المجسمہ، چند سطروں کے بعد پھر کہتے ہیں کہ مجسمہ نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے ساتھ چپک گیا، ففاسد ایضا، یہ بہت گمراہی کا عقیدہ ہے، فاسد بات ہے۔ لأن الاستقرار من صفات الاجسام ويلزم منه الحلول والتناہی وهو محال في حق اللہ تعالی ولائق بالمخلوقات۔ یہ جو ابھی عرض کیا نا کہ استواء سے مراد عرش کا بننا ہے، اس پہ پھر آتے ہیں، لیکن پہلے اگلی عبارت سن لیجئے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مجسمہ فرقہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھ گیا، معاذ اللہ، وہ اس لیے کفر ہے لأن الاستقرار من صفات الاجسام، اس لیے کہ کسی جگہ پر جم کر بیٹھ جانا یہ تو جسم کی صفت ہے، وَيَلْزِمُ مِنْهُ الْحُلُولُ وَالتَّنَاہِی، تو اگر کوئی آدمی مانتا ہے کہ اللہ ایک جسم ہے اور جگہ پر بیٹھ گیا ہے تو وہ اس میں بیک وقت دو عقیدوں کا اقرار کر رہا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتا ہے کہ خدا نے اس میں حلول کر لیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے عرش میں، اور چلیے فرض کر لیجئے معاذ اللہ وہ حلول کا قائل نہیں تو تناہی، وہ اس بات کو قائل تو ہو گیا نا کہ جسم کی کچھ حدود ہیں، کتنے فٹ ہے، کتنے گز ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، تو جسم ماننا اور حدود ماننا وہ محال فی حق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ محال ہے، ناممکن ہے خدا کے لیے یہ بات مانی جانی۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو اس بات کو مان ہی نہیں سکتا۔ وَلَائِقٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ، یہ تو مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق کے لائق ہے، مخلوق کے جسم ہوتے ہیں، مخلوق کسی جگہ بیٹھتی ہے اور مخلوق جو ہے اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ اور آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے جہاز میں استویتا بیٹھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دوسری جگہ فرمایا لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم اپنی سواریوں کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے پروردگار کی اس نعمت کو یاد کرو، اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے، سواری کی، گاڑی ہے، کوئی چیز ہے، اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر اچھی طرح جم کر بیٹھ جاؤ۔ تو اس لیے استواء کے معنی یہ لینا جو مجسمہ لیتے ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کفر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ جسم کا ماننا لازم آئے گا، اور جب جسم ماننے گا اللہ کے لیے معاذ اللہ تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اسی کتاب التوحید میں ایک اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے اور ابو زناد رحمۃ اللہ علیہ عارض سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لما قضى الخلق، اللہ تعالی جب اپنی مخلوق کی تخلیق سے فارغ ہو گیا، جب اس نے ان سب چیزوں کو بنایا، كتب عنده فوق عرشه، تو اس نے اپنے عرش پر اپنے پاس یہ بات لکھی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت نے میرے غصے کو ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت غالب آ گئی میرے غصے پہ۔ اس میں جو الفاظ آئے ہیں کہ عنده فوق عرشہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ بات ہے اس کے عرش کے اوپر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ پھر اس پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان العرش خلق مخلوق، عرش ایک مخلوق ہے، جیسے زمین، جیسے آسمان، جیسے کرسی، جیسے عرش، تحملہ الملائکہ، اللہ کے فرشتوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے، فلا یستحیل ان یماسوا العرش، تو ناممکن نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ فرشتے عرش کو چھو رہے ہوں، اذا حملوه، جب انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو اسے چھو رہے ہوں گے فرشتے، وَإِن كَانَ حَامِلُ الْعَرْشِ وَحَامِلُ حَمَلَتِهِ هُوَ اللَّهُ، لیکن یہ عرش
اور اس کے اٹھانے والے فرشتوں کو جس نے اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ ہے۔ وَلَيْسَ قَوْلُنَا أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ، اور ہمارا یہ جملہ نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ یہ ہے وہ صحیح عقیدہ جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اشعری تھے، اشاعرہ اور ماتریدیہ رحمہ اللہ کا یہی عقیدہ ہے، اسی پہ اللہ تعالیٰ موت دے اور اسی پہ قیامت میں اٹھائے اور اسی پہ زندگی گزرے۔ وَلَيْسَ قَوْلُنَا أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَرْشِ، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یعنی مماث اللہ، کہ اللہ عرش کو چھو رہا ہے، او متمکن فی، یا خدا اس پر بیٹھا ہوا ہے، او متحیز فی جہت من جہاتہ، یہ ہے وہ جملہ، او متحیز فی جہت من جہاتہ، یا سمتوں میں سے کسی سمت نے خدا کو گھیر رکھا ہے۔ جتنی 6 ڈائریکشنز ہیں، جتنی 6 کی 6 اطراف ہیں، ان اطراف میں سے کسی طرف نے، کسی سمت نے خدا کو گھیر رکھا ہے۔ پھر کیا ہے؟ بل ہوا خبر، بلکہ یہ خبر ہے، جاء بہ التوقیف، اور ایسے ہے کہ اس کے معاملے میں ہمیں خاموش ہونا ہے، وقف کرنا ہے۔ فقلنا لہ بہ ونفینا عنہ التکیف، ہم اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو کچھ فرما دیا ہے کہ استوى علی العرش، کہ وہ اپنے عرش پر قائم ہے، بس اتنا کہہ کے ہم رک جاتے ہیں۔ اب وہ کیسے قائم ہے، اس کیفیت کی ہم نفی کرتے ہیں۔ اذن لیس کمثلہ شیء، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ وباللہ التوفیق، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس بات کی توفیق دینے والا ہے۔ دیکھا آپ نے، انہوں نے کتنی صفائی سے اور صاف لفظوں میں اس بات کا انکار کیا ہے کہ نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی سمت متعین کریں، نہ ہی ہم خدا تعالیٰ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے اوپر معاذ اللہ کوئی جسم ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے تخت پر قائم ہوا، اس کی تعویل ضروری ہے، وہ کوئی جسم نہیں ہے۔ اور بہت اچھی تعویل امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کی، انہوں نے کہا اس سے مراد ہے کہ پیدا کرنا، کہ اللہ نے عرش کو پیدا کیا۔ اور قرآن پاک کو اگر آپ پڑھیں تو سیاق و سباق سے اس تعویل کی تائید ہوتی ہے۔ مثلا 2-3 مقامات آپ دیکھیے، 8ویں پارے میں سورہ اعراف کی 54 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور یقیناً تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 وقفوں میں۔ ثم استوى علی العرش، اس کو فی الحال آپ چھوڑ دیجئے، آگے دیکھیے، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ تعالیٰ اوڑھا دیتا ہے رات پر دن کو، جیسے آدمی چادر اوڑھتا ہے کپ کپی اور سردی میں گرم کپڑے کو اوڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اوڑھا دیتا ہے رات کے اوپر کس چیز کو؟ دن کو، یطلبہ حثیثا، اور اس کے پیچھے لگا ہوا آتا ہے، یعنی رات اور دن میں درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، ایک ایک سیکنڈ رات کو لے آتا ہے اور دن کو نکال دیتا ہے، اور دن کو لے آتا ہے اور رات کا وقفہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو رات اور دن کی اللہ نے کیفیت بیان کی، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، والنجوم، اور تارے مسخرات بامرہ، اللہ کے حکم پر لگے ہوئے ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو لوگو، اللہ ہی کا کام ہے کہ وہ بنائے، تخلیق کرے، اور اللہ ہی کا کام ہے کہ حکم اس کا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والی ہے اللہ کی ذات جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ یہ ثم استوى علی العرش سے پہلے اللہ نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، اس کے بعد رات اور دن کا ذکر کیا، سورج، چاند اور ستاروں کا ذکر کیا۔ ان سب کا ذکر اللہ نے کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے اور انہیں اپنے کام پہ لگا دیا ہے، درمیان میں آ گیا ثم استوى علی العرش، تو پھر اس پر اگر ہم وہی تعویل کریں جو امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہاں بھی مراد یہی ہے کہ ان 6 دنوں یا 6 وقفوں کے بعد پھر اللہ نے عرش کو بنایا جو اس کائنات کی سب سے بڑی چیز تھی، تو پھر اس میں الجھاؤ کی بات کیا ہے؟ تخلیق کا ذکر ہے۔ ایک دوسرا مقام دیکھ لیجئے، 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور یہاں بھی عرش کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ان ربکم اللہ۔ 11ویں پارے میں سورہ یونس کی یہ تیسری آیت ہے، ارشاد ہوا ان ربکم اللہ، بلا شک و شبہ تمہارا رب تو وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، فی 6 ایام 6 وقفوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، یدبر الامر، تدبیر کرتا ہے کاموں کی، تدبیر سے اگر مراد لے لیں تخلیق کرتا ہے، تو اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی کام ہیں، اس نے تخلیق کیے ہیں۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے حکم کے بغیر کوئی سفارش کر سکے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، لوگو یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، اس کی عبادت کرو، اس کو پوچھو۔ افلا تذکرون، تم دھیان نہیں دیتے، سوچتے نہیں، غور اور فکر نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اور اس سے پہلے فرمایا عرش پر قائم ہوا، اور اس سے پہلے فرمایا کہ تخلیق کی آسمانوں کی اور زمینوں کی، تو آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق اور اس کے بعد کاموں کا کرنا، درمیان میں عرش کا ذکر آیا، تو اس کا معنی پھر بھی یہی بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کی تخلیق کی، عرش کو پیدا کیا۔ اگر ہم تعویل کریں گے تو یہ بہت اچھی تعویلات میں سے ہے، اور اگر ہم تعویل نہ کریں تو پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ایک تیسرے مقام پہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ذکر کیا، جہاں بھی عرش کا ذکر اس اعتبار سے فرمایا ہے اسے تخلیق کے ساتھ لائیں۔ 13ویں پارے میں سورہ الرعد ہے، اس کی دوسری آیت میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے، ترونہا تم دیکھتے ہو۔ دونوں ترجمے اور تفسیریں اس کی گئیں، ایک تو یہ ہے کہ ستون ہے ہی نہیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو، ستون ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا ہے ستونوں کے ساتھ، مگر یہ کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ اہل لغت نے اور مفسرین نے اس مقام پر یہ دونوں معانی بیان کیے ہیں۔ تو آسمانوں کی تخلیق ہوئی، ستونوں کی ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم جسے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے، جو کچھ بھی ہے۔ آگے چلیے، ثم استوى علی العرش، پھر وہ قائم ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو لگا دیا اللہ نے کاموں میں، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چلتا ہے سورج اور چاند جو مدت اللہ نے اس کے لیے متعین کر دیا ہے، یدبر الامر، کاموں کی تدبیر کرتا ہے، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اور اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم یقین سے یہ بات جان لو کہ ایک دن اللہ سے تمہیں ملنا ہے۔ تدبیر ہے، اللہ تعالی نے تخلیق کی ہے، عرش کی بھی تخلیق کی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آغاز میں 16ویں پارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن نازل کیا ہے اس ذات نے جس نے تخلیق کی زمین کی، والسماوات العلی، اور اونچے آسمانوں کی، الرحمن علی العرش استوى، اور وہ بڑا مہربان بے حد رحم کرنے والا اپنے تخت پر، اپنے عرش پر قائم ہوا۔ وہی تخلیق کے ساتھ ذکر ہے
کہ آسمانوں کی تخلیق کی، زمین کی تخلیق کی، اور ساتھ ہی عرش کا ذکر آ گیا، تو ہم تعویل کرتے ہیں اس کی، اور ہم کہتے ہیں کہ یہاں بھی تخلیق مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ساتھ، زمینوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ساتھ تخلیق کی ہے، عرش کی بھی۔ سورہ فرقان دیکھ لیجیے 19ویں پارے میں 59 نمبر آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، ہوا ہے، خلا ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، گلیکسیز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے درمیان جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، فی ستۃ ایام 6 وقفوں میں، ثم استوى علی العرش، اور پھر اللہ قائم ہوا اپنے عرش پہ، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، بے حد مہربان، نہایت ہی کرم فرمانے والا، فاسأل بہ خبیرا، اس کی صفتیں اس سے پوچھ جو اس کی خبر رکھتا ہو، اس کی تعریف اس سے پوچھ جو اسے جانتا ہو، معرفت اس سے حاصل کر اللہ کی جو پہلے خود معرفت رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صالح ہو تو مصلح بنے، اور صالح بننے سے پہلے، صالح ہونے سے پہلے اگر مصلح بننے کی کوشش کرے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور مخلوق خدا کو بھی ڈبوئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمایا الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ اپنے عرش پر غالب ہوا، قائم ہوا، تو اس کا صاف مطلب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے تخلیق کے ضمن میں، تخلیق کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ایک سیدھی سادی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو تخلیق کیا، استوا کے معنی یہ ہیں، اس کی تعویل یہ کریں، اور کرامیہ اور مجسمہ یہ دونوں گمراہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہے، معاذ اللہ، ہم اس عقیدے سے اپنی برات کا اظہار کریں اور اس عقیدے کی نفی کریں۔ اور دوسری چیز کیا ہے، بحر الکلام جو ہے یہ امام نصفی رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے، اور امام نصفی رحمت اللہ علیہ کا نام تھا میمون بن محمد بن معتمد، سمرقند کے قریب ایک جگہ ہے نصف، اس کا نام تھا۔ 418 ہجری میں امام نصفی رحمت اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے، اور 508 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 5ویں اور 6ٹھی صدی کا زمانہ انہوں نے پایا، اور 6ٹھی صدی کے آغاز میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور فقہ میں علاء الدین ابو بکر سمرقندی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مہارت انہیں دی تھی علم کلام میں۔ کئی کتابیں لکھی، العمدہ فی اصول الفقہ ان کی کتاب ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب جامع الکبیر کی انہوں نے شرح لکھی، التمہید کے نام سے بھی کتاب لکھی جو علم کلام پر ہی ہے، اور بحر الکلام فی علم الکلام انہوں نے کتاب لکھی ہے جو اب تک پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ اور امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے اس میں استوا کی بحث کی ہے، وہ پوری بحث ایک 2 صفحے کی ہے، اگرچہ یہ عبارت تعویل ہے لیکن مسئلہ عقیدے کا ہے، اسے غور سے سنیے اور اپنے عقیدے کو اس کے مطابق رکھیے جو امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہی وہ عقیدہ تھا جو قرن در قرن، صدی در صدی، اور امت میں ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا چلا آیا، اور اسی کے مطابق کتابیں لکھی گئیں، اور اہل سنت والجماعت نے اس عقیدے کے خلاف جتنے لوگوں کا عقیدہ تھا اس کو رد کیا۔ امام میمون نصفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وقالت الکرامیہ، کرامی یہ کہتے ہیں، یہ کرامی کون تھے؟ محمد بن کرام جو تھا نا 256 ہجری میں مر گیا، یہ اس کے پیروکار، اور ان کرامیوں نے عالم اسلام میں مختلف جگہ پر قبضے کر لیے، اور بر صغیر میں ملتان ان کا مرکز بن گیا، اور اہل سنت والجماعت کے علماء کو انہوں نے قتل کیا اور گمراہ کن عقیدے پھیلائے۔ اور اگر یمین الدولہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نہ ہوتی تو یہ کرامی ایک اور جہان کو لے ڈوبتے۔
اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بھیجا جس نے ملتان میں ان کی مرکزیت کو پاش پاش کیا، توڑ کے رکھ دیا۔ کرامیہ کیا کہتے ہیں؟ میمون نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ ان اللہ تعالی استقر علی العرش حتی امتلأ، اللہ تعالی عرش پر بیٹھا، اس نے اپنی جگہ بنائی یہاں تک کہ عرش خدا سے بھر گیا۔ حجتہم فی ذلک قولہ تعالی، اور وہ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں آیا الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھ گیا۔ تو استوا کے معنی جب بیٹھنے کے آئے تو بیٹھنا تو جسم کا ہی ہوتا ہے، لہذا اللہ کے لیے جسم ہے۔ یہ ہے کرامیہ کا عقیدہ، اور ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور یہ سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وعمد الی خلقہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ایک اور چیز بنانے کی طرف تخلیق کے لیے، اور اللہ نے عرش کو تخلیق کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ استوا کا مطلب لے لیا جسم کا بیٹھنا، اور ہمارے حضرات نے تعویل کی عرش کا بنانا۔ قلنا لہم، میمون نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ استوا کی اگر تفسیر کرو گے تو تفسیر میں اس کا ترجمہ بنے گا غلبہ، یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہو گیا۔ جیسے کہ فارسی میں کہتے ہیں کہ برعرش بادشاہ است، کہ بادشاہ عرش پر ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ فارسی کا حضرت نے جو جملہ نقل کیا ہے اس میں بادشاہ عرش پر بیٹھتا ہے، لیکن سوچا جائے کہ بادشاہ عرش پر نہ بھی بیٹھے تو بھی بادشاہ ہے۔ حق تعالی شانہ کے لیے بغیر کسی کیفیت کے اور بغیر کسی جسم کے ہم کہتے ہیں وہ عرش پر غالب ہوا، وگرنہ برعرش بادشاہ است، یہ تو کرامیوں ہی کی بات بن جائے گی کہ کرامی کہتے ہیں کہ عرش پہ خدا بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ۔ ہم اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عرش پر غالب ہوا، یدل علیہ قول القائل، اور ہم نے جو استوا کی تفسیر غلبہ سے کی ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، تو ہماری دلیل یہ ہے کہ عرب اپنی شاعری میں جب استوا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ شعر یوں پڑھتے ہیں، یہ بھی شعر ہے، قد استوا بشر علی العراقی من غیر سیف و دم محراقی۔ بشر ایک آدمی عراق پر غالب ہوا، قد استوا اس نے عراق پر قبضہ کر لیا، چھا گیا عراق پر، اس کی بادشاہت قائم ہوئی، من غیر سیفن بغیر تلوار چلائے، و دم محراقی اور بغیر خون بہائے۔ تو بادشاہ اپنے ملک پر غالب ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عرش پہ غالب ہوا۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے، ایک تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی تعویل کریں تو تعویل ایک تو یہ ہم کر سکتے ہیں کہ استوا علی العرش کا قرآن میں معنی یہ ہے کہ اللہ نے جیسے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، عرش کو بھی بنایا۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے اس کی تعویل یہ کی، اور دوسری تعویل یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہوا، اور اس کے لیے یہ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، وہ یہی شعر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہاں بھی بشر عراق پر قد استوا غالب ہوا، بغیر اس کے کہ تلوار چلائے اور بغیر اس کے کہ وہ خون بہائے، تو غالب ہونے کے معنی بھی لے سکتے ہیں۔ اب آ گئی تیسری چیز، یہ وہی بات ہے جو ابھی گزری کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک تو تعویل کریں، تعویل نہیں کریں تو پھر کیا راستہ ہے؟ وعن مالک ابن انس، امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ دار الہجرت مدینہ منورہ کے امام تھے، ان کے آباء و اجداد یمن سے آئے تھے۔ ابو عامر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ انہی کی اولاد میں سے 93 یا 94 ہجری میں پیدا ہوئے، 14 سال چھوٹے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے عمر میں، اور 189 ہجری میں انتقال ہوا۔ ساری زندگی حدیث فقہ پڑھنے پڑھانے میں گزری، اور اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قیاس سے فتوے دیتے رہے، اور اہل مدینہ کے عمل کو دیکھتے رہے اور اس پہ فتوے دیتے، اور ان کے زمانے میں مثل مشہور ہو گئی کہ جب تک امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ہیں کوئی آدمی فتویٰ نہیں دے سکے گا مدینہ منورہ میں، اور ہوتا بھی یہی تھا، فتویٰ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چلتا تھا،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پڑھا، بڑے بڑے لوگ حدیث کا علم حاصل کرنے ان سے آئے۔ اتنا علم، اتنی طویل عمر، اتنی معزز اور شاندار مجلس اور میر مجلس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی کو نہیں ملی۔ یہ سب چیزیں اللہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں جمع کر دی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الاستواء کے متعلق کیا کہا؟ یہ ہے وہ دوسرا طریقہ اور سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔ انہوں نے فرمایا الاستواء غیر مجہول، استوا کے لفظی معنی جو ہے نا وہ کوئی مجہول نہیں ہے۔ جو عربی جانتا ہے وہ جانتا ہے استوا کے کیا معنی ہے۔ والکیف غیر معقول، اور کیفیت یہ سمجھ میں آنے والی چیز نہیں۔ والایمان بہ واجب، ایمان رکھنا واجب ہے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور سوال کرنا اس معاملے میں کہ اللہ عرش پر کیسے غالب ہے یہ بدعت ہے۔ وقال للسائل، اور امام مالک رحمۃ اللہ نے سوال کرنے والے سے کہا ما اراک الا ضالا، میں سمجھتا ہوں تم نرے گمراہ، تم میں گمراہی کے علاوہ کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ وَأَمَرَهُ بِالصَّفْعِ، اور امام مالک رحمۃ اللہ فرمائے اسے میری مجلس سے نکال دو۔ فَإِذَنْ هُوَ جَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ، تو یہ جہم ابن صفوان تھا۔ یہ جہمیہ فرقہ جو پیدا ہوا ہے تابعین رحمہم اللہ کے آخری دور میں، یہ تھا وہ، اور یہ شاگرد تھا جعد ابن درہم کا، اور جعد ابن درہم نے یہ عقیدہ خدا کی جسمانیت کا یہودیوں سے لیا تھا، پھر وہ منافق آدمی ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے یہ آہستہ آہستہ عقیدہ پھیلانا شروع کیا۔ اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ الْعَرْشَ فَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالُوا، یہ اس لیے ہے، یعنی ہم کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سمت میں متعین نہیں کرنا، زمان اور مکان کی قید میں اللہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پیدا کرنے سے قبل بھی تو تھا۔ فلا يجوز ان يقال بانه انتقل وجهه الى العرش، تو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی جگہ سے عرش پر منتقل ہو گئی۔ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ایک لمحے کے لیے مان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو جب عرش نہیں تھا تو اس وقت خدا کہاں تھا؟ ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں تھا، اور وہاں سے وہ شفٹ ہوا ہے عرش پہ۔ نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں لأن الانتقال من صفات المخلوقین، اس لیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا یہ مخلوق کی صفات میں سے ہے۔ وامارات المحدثین، اور یہ نشانی ہے ان کی جن چیزوں نے فنا ہونا ہے، کہ فنا ہونے والی چیزیں جسم یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالی منزہ عن ذالک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے منزہ ہے، پاک ہے، منزہ پاک، بلند و بالا۔ وَلِأَنَّ مَنْ قَالَ بِالْإِسْتِقْرَارِ عَلَى الْعَرْشِ، اور اس وجہ سے بھی خدا کا عرش پر ہونا جسم کی صورت میں اس کی نفی کرنا ضروری ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ٹھہرا ہوا ہے، فلا یخلو اما ان یقول، تو کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ یا تو وہ یہ کہے کہ بأنہ مثل العرش، ایک صورت تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اور عرش برابر برابر ہیں۔ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھتا ہے نا، کرسی اس سے چھوٹی ہوگی، بڑی ہوگی، اس کے برابر ہوگی، تین ہی صورتیں، چوتھی کیا صورت کرنی ہے؟ تو معاذ اللہ یہ مجسمیہ اور کرامیہ جو خدا کو عرش پر بٹھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بأنہ مثل العرش، یا تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ اور عرش برابر برابر ہیں، اب العرش اکبر منہ، یہ کہ عرش بڑا ہے خدا چھوٹا ہے، اور وہ اکبر من العرش، یا اللہ بڑا ہے اور عرش چھوٹا ہے۔ وَأَيَّمَّا، تینوں میں سے کوئی بھی نظریہ رکھتا ہے کوئی شخص، فَقَائِلُهُ کافر، وہ کافر ہے، لِأَنَّهُ جَعَلَهُ مَحْدُودًا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی ذات کو حد میں باندھ دیا، اللہ کو محدود کر دیا حدود میں، اللہ تعالیٰ کو کسی سمت میں کسی حد میں لے آیا، اور یہ سمت اور حد میں لانا یہ جسم کی خصوصیات میں سے ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں فَقَائِلُهُ کافر، اس قسم کے جو بات کرتا ہے وہ اس کا قائل وہ کافر ہے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ،
اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہ سئل این کان ربنا قبل ان خلق العرش، ان سے جب پوچھا گیا کہ امیر المومنین عرش کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا، فقال رضی اللہ عنہ، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اینا، یہ سوال کرنا کہ کہاں تھا، یہ سوال کا مطلب یہ ہے کہ انل مکانے، تم پوچھتے ہو کس جگہ پر تھا، وکان اللہ تعالی ولا مکان ولا زمان، اور اللہ اس وقت بھی تھا جب اس نے جگہ کو پیدا نہیں کیا تھا، جب اس نے ٹائم کو پیدا نہیں کیا تھا، زمانے کو، وہو الآن کما کان، اللہ اب بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ زمانے کا اثر اللہ پر نہیں، جگہ میں مقید اللہ پر نہیں۔ اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات نقل کی ہے، کمال کی بات ہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، یہ جعفر بیٹے تھے محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ بیٹے تھے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ صاحبزادے تھے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے، ہاشمی قریش کے، اور تابعین میں بڑا بلند مقام تھا۔ اس سے بلند مقام کیا ہو کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں ان کے شاگرد، اور صادق ان کا لقب اس لیے ہوا کہ عمر بھر کسی نے جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدائش ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہم عمر تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ کے انتقال 150 ہجری میں ہوا تھا، ان کا انتقال ان سے 2 سال پہلے 148 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ اور کیا علم اللہ نے دیا تھا، کوئی شخص ان کے معاصرین میں ایسا نہیں تھا جو ان کے پاس علم حاصل نہ کرنے جاتا ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے تھے کہ میں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی گیا انہیں اللہ کی عبادت میں مصروف پایا، یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور یا روزے سے ہوتے تھے۔ فرمایا میں ان کے پاس 20 سال غالباً ارشاد فرمایا میں جاتا رہا ہوں، اور میں نے 3 حالتوں کے علاوہ کوئی چوتھی حالت نہیں دیکھی۔ جس شخص کو اللہ نے عبادت کا ایسا ذوق دیا ہو اور اپنی معرفت میں سے خاص حصہ نصیب فرمایا ہو، اور وہ ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، اور ان کی اس سے پچھلی پشت، یہ 5 پشتیں علم کا گہوارہ رہی ہوں، اس پر اگر اللہ نے حکمت نہ کھولی ہو تو پھر کس پہ کھولی؟ صادق ابن باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کیا خوبصورت بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا اللہ کی توحید، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ثلاثہ، یہ جو اللہ تعالی کی توحید ہے نا، ثلاثت احرف، 3 جملے ہیں، 3 حرف ہیں۔ ان تعرف، تم یقین سے یہ بات جان لو کہ انہ لیس من شیء ولا فی شیء ولا علی شیء، اللہ تعالیٰ نہ کسی چیز سے ہے، نہ کسی چیز میں ہے، نہ کسی چیز کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، کیسی تعریف کی۔ فرمایا خدا کی توحید، خدا کا ماننا، 3 باتوں کو یاد رکھنا۔ اللہ کسی چیز سے بھی نہیں ہے، کسی چیز میں بھی نہیں ہے، کسی چیز کے اوپر بھی نہیں ہے۔ لأن من وصفہ انہ من شیء، اس لیے کہ جس آدمی نے کہا کہ اللہ کسی چیز سے بنا ہے، فقد وصفہ بانہ مخلوق، تو پیدا ہونے والا، بننے والا، جس میں جز ہوں، جو کسی چیز سے بنا ہو تو وہ تو مخلوق ہے۔ فیکفر، کہنے والا اس معاملے میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایک بات ہوگی۔ ومن وصفہ انہ فی شیء، اور جو کہتا ہے اللہ کسی چیز میں ہے، فقد وصفہ انہ محدود فیکفر، تو یہ کہتا ہے دوسرے لفظوں میں کہ اللہ کے لیے کوئی حد قائم ہے، اللہ کے لیے کوئی نہ کوئی جہت اور سمت قائم ہے، اس کہنے میں بھی وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ومن وصفہ انہ علی شیء، اور جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کسی چیز کے اوپر ہے، جیسے عرش کے، فقد وصفہ انہ محتاج، تو اس نے یہ کہا کہ اللہ محتاج ہے کہ کوئی چیز اسے اٹھائے۔ مجہول محمول، اللہ اٹھایا ہوا ہے کسی چیز نے۔ فیکفر، اس کے کہنے میں بھی کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یاد رکھو اللہ نہ کسی چیز سے ہے، نہ کسی چیز میں ہے، نہ کسی چیز کے اوپر ہے۔
فالحاصل، اس کا حاصل یہ ہے کہ ان المشبہۃ یتمسکون بظاہر الآیات نحو قولہ تعالی کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں اس عقیدے میں کہ اللہ عرش پر کوئی جسم ہے یا اللہ کسی سمت میں محدود ہے، تو وہ قرآن کریم کی آیات سے ظاہری معنی مراد لیتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اور اللہ نے فرمایا وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ، اور تیرے پروردگار کا چہرہ، وَبِالْأَخْبَارِ الْمُتَشَابِهَاتِ، اور قرآن میں اور حدیث میں جتنی متشابہ آیات آئی ہیں نا، وَقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ، جیسے حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے، وَكَتَبَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ، اور اللہ نے تورات کو لکھا اپنے ہاتھ سے، وَخَلَقَ الْجَنَّةَ بِيَدِهِ، اور اللہ نے جنت کو بنایا اپنے ہاتھ سے، وَالْعَرْشَ وَالرُّوحَ بِيَدِهِ، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ عرش کو روح کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وَغَرَسَ شَجَرَةَ طَوْبَى بِيَدِهِ، طوبہ بِيَدِهِ، اور طوبہ کا جو درخت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ فی روایات، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہ خلق الابل بیدہ، کہ اللہ نے اونٹ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ تو یہ جتنی اس قسم کی آیات اور احادیث ہیں، ان کے ظاہر کو لینا اور ظاہری معنی کے مطابق عقیدہ رکھنا، یہ سب گمراہی اور کفر ہے۔ اس میں یا تو تعویل کی جائے اور یا پھر ظاہری معنی دوسرے زبان میں کر دیے جائیں، مگر متشابہات میں گن کے ان چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ وعن محمد ابن حسن، اور نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہ میں ائمہ میں سے ایک شیبانی تھے، اور فقہ میں اصول میں امام تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم ان سے پھیلا، اور کوفہ میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں آئے، اور پھر حدیث سنی جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مدینہ منورہ۔ بڑے فصیح آدمی تھے، بڑے بلیغ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لو اشاء ان اقول نزل القرآن بلغت محمد بن الحسن، اگر میں یہ کہوں کہ قرآن نازل ہوا ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پہ، لقلت لفصاحتہ، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ اتنے فصیح اللسان تھے، اتنی عمدہ بات کرتے تھے کہ کیا کہنے، کئی کتابوں کے مصنف۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نؤمن بما جاء من عند اللہ تعالی، جو کچھ اللہ تعالی نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ولا نشتغل بکیفیت مراد اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کی اس کہنے سے کیا مراد ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، وبما جاء من عند رسول اللہ علی ما ارادہ رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حدیث میں ہمیں اللہ کے متعلق بتا دیا ہے، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا وہی ہمارا ارادہ، وہو اختیار کثیر من کبار الائمۃ وعلماء اہل الملہ، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس کو اختیار کیا ہے امت میں بڑے بڑے علماء نے، اور اس امت میں اہل علم کی ایک بڑی تعداد کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ ہے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کہ وہ کہتے ہیں استوى علی العرش کی یا تو تعویل کرو، اور تعویل کرو گے تو غلبہ مراد لوگے، اور یا پھر اس کو متشابہات میں گنو کہ اللہ کے حوالے اس کی اصل حقیقت کا علم۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کی بحث میں نہیں پڑتے۔ اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا اللہ کی توحید 3 حرف ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز سے نہیں، کسی چیز میں نہیں، اور کسی چیز کے اوپر نہیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو امت میں چلتا چلا ہے۔ تو اس لیے استوى علی العرش اس کا اردو میں ترجمہ تو ہم کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم اس کی تعویل کریں گے تخلیق سے، غلبے سے، اور یا پھر ہم اس کو لے جائیں گے متشابہات کی فہرست میں، یہ جس طرح اور بہت سی چیزیں متشابہات میں سے ہیں، یہ آیت کریمہ بھی متشابہات میں سے